السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے دوران الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس مشورے کو مسترد کر دیا ہے جس میں آدھار، ووٹر آئی ڈی اور راشن کارڈ کو شہریت کے ممکنہ ثبوت کے طور پر قبول کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ یہ انکار ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریاست میں شہریت اور ووٹرز کی اہلیت پر شدید سیاسی اور سماجی بحث جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر جواب میں کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ جعلی ووٹرز کو ہٹانا اس کی ذمہ داری ہے، حقیقی ووٹرز کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 96% کام مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے میڈیا اور اپوزیشن پر جان بوجھ کر گمراہ کن خبریں پھیلانے کا الزام بھی عائد کیا۔ حالانکہ جس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، صحافیوں نے جو کوریج کی ہے اس میں کئی خامیاں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں۔ وہ ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ رویہ اس کے آئینی منصب کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوال کھڑے کرتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی رائے کو محض مشورہ سمجھ کر رد کرنا اس عمل کی حساسیت سے چشم پوشی کے بھی مترادف ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک میں شہریت کا معاملہ ایک نازک سیاسی موضوع بن چکا ہے۔ اپوزیشن لگاتار الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر سوال کھڑے کر رہی ہے۔ صحافیوں نے بھی کئی ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہیں جس سے ایس آئی آر کا عمل خود شک کے دائرے میں ہے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سخت جانچ کے نام پر کسی مخصوص طبقے یا اقلیت کو فہرست سے دانستہ طور پر باہر رکھنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو۔ سپریم کورٹ کی آئندہ سماعت 28 جولائی کو ہوگی اور سبھی کی نگاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹکی ہوئی۔ بمبئی ہائی کورٹ نے 2006 کے ممبئی ٹرین بم دھماکوں میں گرفتار 12 مسلمانوں کو ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا ہے، جس پر اسد الدین اویسی نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اویسی نے سوال اٹھایا کہ آخر ان بے قصور افراد کی زندگی کے قیمتی 18 سال کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے تحقیقات کرنے والی اے ٹی ایس اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے اپنی جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاری، انہیں انصاف دینے کا اب کون سا نظام موجود ہے؟ بتا دیں کہ کل ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے اے ٹی ایس کی جانچ کی قلعی کھول کر رکھ دی تھی۔ عدالت نے ملزمین کے اقبال جرم کو قبول کرنے سے صاف انکار کیا اور کہا کہ اقبال جرم کروانے کے لیے انہیں شدید تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ بتا دیں کہ 11 جولائی 2006 کو ممبئی کو دہلا کر رکھ دینے والے ٹرین بم دھماکوں کے کیس کی جانچ پر پہلے دن سے ہی انگلی اٹھ رہی تھی۔ پیر کو بمبئی ہائی کورٹ نے بھی تصدیق کر دی کہ پولیس اصل مجرموں کو پکڑنے میں ناکام رہی اور اس نے کیس حل کرنے کے نام پر بے قصور افراد کو گرفتار کر کے ان پر کیس چلا دیا۔ اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو انصاف کو سربلند کرنے والا ایک فیصلہ قرار دیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس فیصلے سے ہماری اس بات کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی کہ جو ہم برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنا ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے۔ ایسا کر کے نہ صرف بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے ایک پوری قوم کو بدنام اور رسوا بھی کیا جاتا ہے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ایک خط لکھ کر ملک بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ان کے منظم استحصال پر پارلیمنٹ میں مؤثر آواز بلند کرنے کی اپیل کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے بنگلہ دیشی اور روہنگیاؤں کے نام پر مسلمانوں کو غیر یقینی حالات میں دھکیلنے، آسام میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور بہار کی ایس آئی آر کارروائی جیسے واقعات کو مسلمانوں کے خلاف ایک منظم مہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں بھارت کے مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی سمت بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ تقسیم کے وقت مسلمانوں نے کانگریس کے سیکولر نظریے پر اعتماد کیا تھا، اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس وراثت کا دفاع کریں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج دوسرا دن ہے۔ توقع کے مطابق اپوزیشن کا آج بھی پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری رہا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن کا ہنگامہ لگاتار جاری ہے، جس کے چلتے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل دن بھر بھی لوک سبھا کی کارروائی اچھی طرح سے نہیں چل پائی تھی۔ اپوزیشن آپریشن سندور پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی ہی اس کا جواب دے۔ اب کہ دوسری جانب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اور
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ راجیہ سبھا چیئرمین اور نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کو لے کر اب سیاسی بوال مچا ہوا ہے۔ کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کے اچانک استعفے کے اصل وجوہات صرف صحت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے پس پشت کئی زیادہ سنجیدہ معاملات پوشیدہ ہیں، جو براہ راست ان قوتوں پر سوال اٹھاتے ہیں جنہوں نے انہیں اس عہدے پر فائز کیا۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے دعویٰ کیا ہے کہ دھنکڑ نے پیر کو 12:30 بجے راجیہ سبھا کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی صدارت کی، جس میں جے پی نڈا اور کرن رجیجو بھی شریک تھے، لیکن جب کمیٹی شام 4:30 بجے دوبارہ اکٹھی ہوئی تو دونوں مرکزی وزراء غیر حاضر تھے اور دھنکڑ کو پیشگی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ رمیش کے مطابق اس غیر حاضری سے نائب صدر سخت ناراض ہوئے اور اجلاس اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اچانک استعفیٰ دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رمیش نے دھنکڑ کو کسانوں کا خیر خواہ قرار دیا، انہیں اصول پسند قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ ان کے رویے کی تعریف بھی کی۔ جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کے بعد اپوزیشن کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ نہ صرف سیاسی طور پر دلچسپ ہے بلکہ ایک طرح کا تضاد بھی پیش کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں دھنکڑ کے طرز صدارت پر اپوزیشن مسلسل اعتراض کرتی رہی ہے۔ انہیں یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو بولنے نہیں دیتے، اور ان کے خلاف گزشتہ سال عدم اعتماد تحریک کی بھی تجویز انڈیا اتحاد نے پیش کی تھی، لیکن آج وہی جگدیپ دھنکڑ جب استعفیٰ دے رہے ہیں تو کانگریس افسوس کا اظہار کر رہی ہے اور ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر ازسر نو غور کریں۔ بہرحال ان کے استعفے کو اب صدر نے منظوری بھی دے دی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ہفتے ترکی میں یورپی ممالک کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر نئے مذاکرات کرے گا، جو کہ اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ اور امریکی بمباری کے بعد پہلی بڑی سفارتی پیش رفت ہے۔ یہ بات چیت 26 جولائی کو استنبول میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندوں کے ساتھ نائب وزارتی سطح پر ہوگی، جس میں یورپی یونین کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ بات چیت کا مرکزی نقطہ پابندیوں کا خاتمہ اور ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق امور ہوں گے۔ وہیں جرمنی نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات میں اگست کے آخر تک کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو یہ ممالک 2015 کے معاہدے کے اسنیپ بیک میکینزم کو متحرک کرنے پر غور کریں گے، جس کا مطلب ایران پر دوبارہ سخت عالمی پابندیاں عائد کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی طاقتوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی حالیہ جارحیت کے سیاسی حامی بن چکے ہیں اور معاہدے کے اپنی شقوں پر عمل درآمد میں بھی ناکام رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے تاہم یہ بھی واضح کیا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہمارے سائنسدانوں کا اہم کارنامہ ہے اور سب سے بڑھ کر قومی فخر کا سوال ہے، اور یہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ غزہ میں حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھوک اور بمباری کی وجہ سے روزانہ درجنوں افراد جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اب تک جنگ بندی نہیں ہو پائی ہے۔ اسی درمیان حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی بربریت، انسانی بحران اور اجتماعی نسل کشی کے خاتمے کے لیے انتہائی ذمہ داری اور سنجیدگی سے ایک باعزت معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں حماس نے واضح کیا ہے کہ قابض اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے ذریعے ایسے مطالبات منوانا چاہتا ہے جو وہ میز پر مسلط نہیں کر سکا۔ حماس نے ہر قسم کے جبر اور جلاوطنی کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری براہ راست مذاکرات میں حماس نے مکمل اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی مؤثر رسائی اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کو معاہدے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ حماس کو دیے گئے اسرائیلی فوجی تعیناتی کے خفیہ نقشوں سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی افواج اب بھی غزہ کے 40% علاقوں پر قابض ہیں، جن میں رفح، بیت حنون، خان یونس کے کئی علاقے بھی شامل ہیں۔ ان علاقوں سے انخلاء حماس کی ابتدائی شرط ہے۔ اس وقت دوحہ میں فائر بندی، قیدیوں کے تبادلے اور انسانی امداد کے راستوں سے متعلق مذاکرات جاری ہیں، جبکہ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور قحط کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غزہ میں اگر زمینی جنگ کی بات کریں تو مزید 2 صہیونی فوجی آج ہلاک اور 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جھڑپیں غزہ کی پٹی میں پیش آئی، جہاں مزاحمتی کارروائیوں نے
اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ وہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف جاری مزاحمت اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینی قوم نے بدترین محاصرے، تباہی اور نسل کشی کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہیں قابض اسرائیلی ریاست کے جنگی جرائم پر عالمی خاموشی کو چیلنج کرتے ہوئے بیلجیم کی وفاقی پولیس نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر غزہ میں قتل عام، بمباری اور انسانیت سوز جرائم میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات عائد ہیں۔ یہ گرفتاریاں انسانی حقوق کی تنظیموں، ہند رجب فاؤنڈیشن اور گلوبل لیگل ایکشن نیٹ ورک کی جانب سے دائر کی گئی باضابطہ شکایت کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ اسرائیلی افسران کی گرفتاری اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا بھی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے اسرائیل کے سارے بھرم جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے 25 ممالک کے وزرائے خارجہ، جن میں کئی اسرائیلی اتحادی بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں جاری جنگ کے فوری خاتمے اور انسانی امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ اسرائیل نے اس بیان کو حقیقت سے منقطع اور حماس کو غلط پیغام دینے والا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ عالمی طور پر تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔